بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا لیکچر اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آپ نے حصہ نظم کا مطالعہ کیا، حمد اور نعت ہم نے پڑھی، پھر تسلیم و رضا، اور پھر آپ نے غزلیات کا مطالعہ کیا، میر تقی میر کی غزلیں پڑھیں، خواجہ حیدر علی آتش کی غزلیات کا مطالعہ کیا۔ تو جو آپ کے سلیبس میں اسباق ہیں وہ ادبی لحاظ سے کیا ہیں، ان کا بتانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے تو سبق شروع کر سکتے تھے، لیکن ان اسباق کا آپ کو تعارف ہونا ضروری ہے، ان سے متعارف ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ اگر آپ کوئی سبق پڑھ رہے ہوں تو کوئی پوچھنے والا پوچھ لے کہ یہ سبق ادبی لحاظ سے اور حیت کے لحاظ سے کیا ہے، تو پھر آپ اس کو بتا پائیں کہ یہ سبق کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو عام سی بات لگ رہی ہو، لیکن یہی بات اہم بات ہے، کیونکہ ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں سکھایا آج ہم وہ آپ کو سکھا رہے ہیں۔ بات کو ابتدا سے شروع کرتے ہیں، یعنی اس کی ابتدا پہلے بتائی جاتی ہے، شروعات کیا ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ یعنی اسباق اگر آپ یہ سارے پڑھ بھی لیں اور آپ کو اس کی ادبی حیثیت کا ادراک نہ ہو تو پھر اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آپ کے حصہ جو نثر ہے اس میں یہ 14 اسباق ہیں، جن پر میں آپ کو فرداً جن پر آج تھوڑا سا آپ کو اس سے متعارف کرایا جائے گا، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ ان سے متعارف ہو پائیں، اور پھر ان کو ہم فرداً ان پر پھر گفتگو ہوگی۔ تو جو آپ کا پہلا سبق ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سید سلمان ندوی کا ایک خطبہ ہے، اور یہ کون سا خطبہ ہے؟ یہ خطبات مدراس، جو ان کے 8 خطبات پر مشتمل ہے، جو انہوں نے 8 خطبات 1924-1925 میں مدراس میں دیے تھے، اور جو 1926 میں کتابی صورت میں بھی شائع ہوئے، ان خطبات میں سے ایک خطبے کا کچھ حصہ آپ کے سبق کا آپ کے سلیبس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تو اس میں اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک عادات کا بیان ہے۔ اس سبق کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، کوئی رئیس ہو، بادشاہ ہو، غریب ہو، سپہ سالار ہو، مجاہد ہو، جج ہو، معلم ہو، غرض کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو تو اسے کسی عملی نمونے کی ضرورت ہے، اسے کسی ایسے عملی نمونے کی ضرورت ہے کہ جس کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی کو گزار سکے۔ یا ہم اپنے افعال جسمانی میں ہم کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، تو ان میں بھی ہمیں کسی عملی نمونے کی ضرورت ہے، وہ نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یا ہم جو ہے احساسات اور جذبات رکھتے ہیں، کبھی ناراض ہیں، کبھی خوش ہیں، کبھی غمزدہ ہیں، کبھی نعمتوں سے مالا مال ہیں، تو ان احساسات میں ہم نے کیا رویہ اپنانا ہے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں مل سکتا ہے۔ یعنی اسلام نے جو ہے صرف بتایا نہیں ہے بلکہ کر کے دکھا بھی دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے، جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں۔ تو مزید ہم جب یہ سبق پڑھیں گے تو آپ کو دیگر جو اس سبق میں بیان ہوئے اس کا بھی ادراک ہوگا۔ اپنی مدد آپ کا دوسرا سبق ہے، اپنی مدد آپ۔ یہ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے۔ اس سبق کے عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے۔ اس میں عمل کا، جدوجہد کا، کوشش کا، ہمت کا پیغام دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اپنی مدد آپ جو لوگ کرتے ہیں وہی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سر سید کے اخلاق و خصائل
الطاف حسین حالی کا لکھا ہوا ایک شخصی خاکہ ہے، ایک سوانح عمری میں سے اقتباس ہے۔ سر سید احمد خان نے جو سوانح عمری لکھی ہے حیات جاوید کے نام سے، اس میں سے مولانا الطاف حسین حالی نے جو لکھی ہے سوانح عمری سر سید احمد خان کی حیات جاوید، اس میں سے اقتباس ہے۔ سر سید کے اخلاق، ان کی عادات، ان کے اخلاق کے بارے میں گفتگو کی ہے الطاف حسین حالی نے۔ اس کے بعد آپ کا چوتھا سبق ابوالقاسم زہراوی، یہ حمید عسکری کا لکھا ہوا ایک شخصی خاکہ ہے۔ ابوالقاسم زہراوی جو ہے وہ ایک سائنسدان گزرے ہیں، نامور مسلم سائنسدان حمید عسکری کی کتاب ہے، جو فزکس کے پروفیسر تھے۔ 1909 سے 1971 تک ان کا عرصہ حیات ہے حمید عسکری کا۔ پروفیسر حمید عسکری نے 2 کتابیں لکھی، نامور مغربی سائنسدان اور نامور مسلم سائنسدان۔ تو یہ سبق ان کا نامور مسلم سائنسدان میں سے ابوالقاسم زہراوی، جسے جدید علم الجراحت کا بانی کہا جا سکتا ہے، علم الجراحت کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ آپریشن کا جو علم ہے، جو آج کل یورپ میں یا امریکہ میں جتنے بھی آپریشن ہو رہے ہیں، سرجری ہو رہی ہے، اس کو ایجاد کرنے والا، اس سرجری کے علم کو ایجاد کرنے والا، اور اس کی کتاب یونیورسٹیاں جو امریکہ میں ہیں یا یورپ میں ہیں، ان میں اس کی کتاب کو پڑھایا جاتا رہا۔ تو ابوالقاسم زہراوی ایک نامور مسلم سائنسدان پر گفتگو کی ہے سبق میں حمید عسکری نے۔ اس کے بعد آپ کے جو اگلے 4 اسباق ہیں، ادیب کی عزت، اوور کوٹ، سفارش اور چراغ کی لو، یہ چاروں افسانے ہیں، یہ آپ کے افسانے ہیں۔ ادیب کی عزت منشی پریم چند کا افسانہ ہے، اوور کوٹ غلام عباس کا لکھا ہوا افسانہ ہے، سفارش احمد ندیم قاسمی کا لکھا ہوا افسانہ ہے، اور چراغ کی لو ہاجرہ مسرور صاحبہ کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ یعنی 3 مصنف ہیں اور ایک مصنفہ ہیں۔ تو ادیب کی عزت میں ایک شاعر کو جو ہے وہ کردار بنایا ہے منشی پریم چند نے، اور اس بات کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک شاعر کی معاشرے میں کیا عزت ہوتی ہے، اور بڑے جو ہے وہ مزاحیہ انداز میں جو ہے بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے منشی پریم چند نے۔ اور اس سبق کے 4 حصے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ سبق پڑھیں گے تو آپ اس کے بارے میں مزید بھی جان پائیں گے۔ اوور کوٹ غلام عباس کا لکھا ہوا ایک مشہور افسانہ ہے، جو ان کی افسانوی مجموعے جاڑے کی چاندنی سے ایک افسانہ لیا گیا ہے۔ اوور کوٹ میں ایک معاشرتی برائی کا ذکر ہے، معاشرہ میں جو ایک برائی ہے کہ ہم اپنی اصلیت کو چھپاتے ہیں۔ اصلیت جو ہے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ضرور ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے غلام عباس نے کہ ایک خوش پوش نوجوان ہے، لاہور کے سڑکوں پر وہ موٹر گشت کر رہا ہے، اور پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور جب اسے ہسپتال میں لے جا کر اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں تو اوپر سے تو اس نے بڑا خوبصورت اوور کوٹ پہن رکھا ہوتا ہے، لیکن اندر سے ایک میلا سا بنیان دکھائی دیتا ہے۔ یعنی زندگی میں نہ صحیح، مرنے کے بعد اس کی اصلیت ظاہر ہو کر رہی ہے۔ اور بہت ہی اچھے پیرے میں اور مناسب انداز میں گفتگو کی ہے غلام عباس نے، اور یہی ان کی شان ہے، کیونکہ بہت ہی مشہور افسانہ نگار گزرے۔ 7واں سبق آپ کا سفارش احمد ندیم قاسمی کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ احمد ندیم قاسمی شاعر بھی ہیں اور افسانہ نگار بھی ہیں۔ آپ اپنے سلیبس میں ان کی 2 غزلیات کا بھی مطالعہ کریں گے، جو آپ کی 2 آخری غزلیات ہیں وہ احمد ندیم قاسمی کی لکھی ہوئی ہیں، اور یہ ایک سبق جو کہ افسانہ ہے بعنوان سفارش، اس کا بھی آپ مطالعہ کریں گے۔ سفارش میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایک فیقہ ہے، کوچوان ہے، اور ایک کردار احمد ندیم قاسمی نے خود کو بنایا ہے۔ فیقے کا باپ جس کی ایک آنکھ خراب ہو جاتی ہے، اس کو ہسپتال میں داخل کرانے کے لیے وہ کہتا ہے مصنف سے
کہ میرے جو ابا ہیں ان کو آپ کسی ڈاکٹر سے کہہ کر سفارش کیجیے اور انہیں تاکہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا جائے، انہیں داخل کر لیا جائے۔ تو احمد ندیم قاسمی انہیں اپنے ایک ڈاکٹر دوست عبدالجبار کا ایڈریس دیتے ہیں، ان کا کارڈ دیتے ہیں کہ ان سے جا کر ملو۔ وہ بارہا کوشش کرتا ہے لیکن مل نہیں پاتا۔ ادھر احمد ندیم قاسمی جو کہ مصنف ہیں، خود کو کردار بنایا ہے، بھی ڈاکٹر صاحب سے بارہا رابطہ کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہوتے ہیں۔ ادھر فیقہ ان کے گھر کے چکر لگاتا رہتا ہے لیکن کام نہیں ہو پاتا، یہ سفارش نہیں کر پاتے، اور آخر پہ جب بات کھلتی ہے تو اس کے ابا کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ شکریہ ادا کرنے جب ان کے گھر آتا ہے احمد ندیم قاسمی کے، تو احمد ندیم قاسمی اسے اتنے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں فیقہ، کوئی بات نہیں۔ اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنی بھی سفارشیں کیوں نہ کراتے پھریں، اگر کام بننا ہے تو اس کی مرضی سے، اور وہ ذات خداوندی ہے۔ بہت ہی اچھے انداز میں یہ افسانہ لکھا گیا ہے۔ اگلا افسانہ ہاجرہ مسرور کا ہے، اور یہ افسانہ اس میں غریب لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں اس کا جو ہے وہ نقشہ کھینچا گیا ہے۔ مکتوبات غالب اور مکتوبات اقبال میں خطوط ہیں، دو خط ہیں، 2 خط اقبال کے، 2 غالب کے۔ تو اس میں غالب کا آپ کو اسلوب سمجھنے کا موقع ملے گا کہ غالب جو ہے اپنے دوستوں کو جب خط لکھتے تو وہ اس میں کس طرح کے جملوں کا استعمال کرتے اور اپنے محبت اور پیار کا اظہار کس انداز میں کیا کرتے تھے۔ اور اقبال کے خطوط سے آپ آج تک اقبال کی شاعری پڑھتے رہے ہیں، لیکن آج ان 2 خطوط میں آپ اقبال کی شاعری سے ہٹ کر بھی ان کی جو نثر نگاری ہے اس سے بھی آپ واقف اور آگاہ ہوں گے۔ لاہور کا جغرافیہ جو ہے وہ پطرس بخاری کا، پروفیسر احمد صاحب بخاری پطرس کا، جسے پطرس بخاری کہا جاتا ہے، ان کا ایک مزاحیہ مضمون پڑھیں گے لاہور کا جغرافیہ۔ جغرافیہ کسی بھی شہر یا ملک کے مکمل حالات اور معلومات کے بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اس میں لاہور کا جغرافیہ بیان کیا گیا ہے کہ وہاں کی آبادی کیسی ہے، وہاں کی پیداوار کیا کچھ ہے، وہاں کی بود و باش کیسی ہے، وہاں کی ثقافت کیسی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا اظہار کیا گیا ہے اس سبق میں، اور بہت ہی مزاحیہ انداز میں۔ لیکن یہ احمد شاہ پطرس بخاری اپنے مزاحیہ انداز میں بعض اوقات جو ہے وہ بات سمجھا بھی دیتے ہیں۔ یعنی بات سمجھانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو غصے سے بات سمجھا دی جائے، دوسرا بات سمجھایا جائے مزاحیہ انداز سے، تاکہ بات سننے والے کو جو ہے بوری بھی نہ لگے، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور بات کہنے والا اپنی بات کو بتانے میں بھی کامیاب ہو جائے۔ دوستی کا پھل شفیع عقیل کا لکھا ہوا سبق ہے، اور یہ ایک لوک داستان ہے۔ لوک داستان جو ہے وہ ایسی کہانی کو کہتے ہیں جو نسل در نسل چلتی ہے۔ بزرگ اپنے بچوں کو سناتے ہیں، اور پھر جب وہ بچے بزرگ بنتے ہیں تو وہ پھر اپنے بچوں کو سناتے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ نسل در نسل چلنے والے داستان کو جو ہے وہ لوک داستان کہتے ہیں، اور ضرور نہیں کہ اس میں کوئی حقیقت ہو، لیکن فطرت انسانی ہے کہ انسان ہمیشہ داستانوں سے اور کہانیوں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتا رہا ہے، اور بات بہت متوجہ ہو کر سنتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھے انداز میں لکھی گئی ایک پنجابی لوک داستان، جس کا اردو ترجمہ کیا ہے شفیع عقیل نے۔ ایک کبوتروں کی جوڑی جنگل میں رہتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا دوست ہونا چاہیے، تو وہ پہلے جو ہے وہ ایک گدھوں کے ایک جوڑا ہوتا ہے اس کو دوست بناتے ہیں، پھر ایک سانپ کو دوست بناتے ہیں، پھر ایک شکاری آتا ہے تو پھر پہلے خود مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر سانپ جو ہے اس شکاری کو جنگل سے
بھگا دیتا ہے اور وہ شکاری پھر کبھی لوٹ کر اس جنگل میں نہیں آتا۔ جب یہ اور اس میں بہت آسان انداز میں یہ کہانی لکھی گئی ہے، جب اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ پر مزید بات بھی واضح ہوگی۔ اس میں دوستی کیا ہوتی ہے اور دوستی کا حق کس طرح نبھاتے ہیں یا نبھا سکتے ہیں، اس بات کا اظہار کیا گیا ہے۔ کیا واقعی دنیا گول ہے ابن انشا کا لکھا ہوا ایک سفر نامے میں سے اقتباس ہے۔ اب سفر نامہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اور آپ سفر کرتے ہیں لیکن ہم سفر نامہ نہیں لکھ پاتے کیونکہ ہم وہ ادبی شعور نہیں رکھتے جو ایک ادیب یا سفر نامہ نگار رکھتا ہے۔ تو ابن انشا شاعر بھی تھے اور سفر نامہ نگار بھی تھے، مختلف ملکوں کا سفر کیا، تو انہوں نے ایک سفر نامہ لکھا جس کا عنوان ہے دنیا گول ہے، جس کا کچھ حصہ آپ فرسٹ ایئر میں پڑھیں گے اور کچھ حصہ سیکنڈ ایئر میں پڑھیں گے۔ جو حصہ آپ فرسٹ ایئر میں پڑھیں اس کا عنوان دیا گیا ہے کیا واقعی دنیا گول ہے، اور بہت ہی مناسب انداز میں، اچھے الفاظ میں، اور یہ سفر نامے جو ہوتے ہیں یہ معلومات کا خزانہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو وہاں نہیں گئے، ان کے لیے بہت سی معلومات ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے سفر نامہ ضروری نہیں کہ بیرون ملک کا ہی لکھا جائے، اندرون ملک کا بھی اگر آپ سفر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں تو وہ بھی سفر نامہ ہی کہلاتا ہے۔ سفر نامہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہ جو لوگ وہاں نہیں گئے وہاں سے کی جو ہے معلومات ان تک پہنچیں اور ان کے دل میں بھی اس جگہ کو دیکھنے کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ اس کے بعد اورانا گھر میں مرغیوں کا مشتاق احمد یوسفی کا لکھا ہوا ایک مزاحیہ مضمون ہے۔ مشتاق احمد یوسفی بہت اچھے مزاح نگار گزرے ہیں جن کا انتقال 2018 میں ہوا۔ تو مشتاق احمد یوسفی اس سبق میں یہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں مرغیاں پالنے کا روادار نہیں، لیکن میرے ایک دوست ہیں، ان کے گھر کچھ عزیز آ رہے تھے، مہمان آ رہے تھے، تو انہوں نے اپنی مرغیاں جو ہے وہ کہا کہ کچھ دن کے لیے آپ اپنے گھر میں رکھیے، تو میں نے اپنے گھر میں وہ مرغیاں رکھیں، اور پھر جو گھر کا حال ہوا وہ آپ اس سبق میں پڑھیں گے۔ آج بتایا گیا کہ آپ کے اسباق ادبی لحاظ سے کیا کیا کچھ ہیں، تاکہ ہم جب ان اسباق کا مطالعہ شروع کریں فرداً تو پھر آپ کے ذہن میں تھوڑا بہت خاکہ ہو کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت اہم بات تھی جس کا بتانا بہت ضروری تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سلیبس اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔